السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 33۔ قولا فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دو انہیں، باسمائہم ان کے ناموں کی، فلما پھر جب، انبأہم اس نے خبر دی انہیں، باسمائہم ان کے ناموں کی، قال فرمایا، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیبا غیب، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ، کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو ان سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے حاضر کیا، اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے فرشتوں کے سامنے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی وہ چھپی ہوئی باتیں جو کوئی بھی نہیں جانتا، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی ہو یا کوئی بھی چیز ظاہر ہو، یعنی نظر آ رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے زمین کی گہرائیوں میں کیا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ کتنے جانور ہیں زمین کی گہرائیوں میں، زمین کے اوپر، جنگلوں میں۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں کتنے سارے جانور ہیں، ہمیں تو ان کے اسپیشیز کا بھی نہیں پتہ، اور کس کس طرح کے کھانے وہ کھاتے ہیں، انہیں کس کس طرح کے کھانوں کی ضرورت ہے، کس کس وقت ان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ اور صرف زمین کی ہی بات نہیں ہو رہی، سمندر کے اندر دیکھیں کہ کس کس طرح کی مخلوق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے اندر ایسے پودے اور ایسے جانور تک ہیں کہ جہاں بہت زیادہ گہرائی میں تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز نیچے جب سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں پر گھپ اندھیرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسے پلانٹس اور ایسے اینیملز پیدا کر دیے ہیں جو لیومینس ہیں، جن میں سے لائٹ نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اسی نے تو بنائی ہے ساری مخلوق، اور ہر چیز کو اسی نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس وقت کتنے رزق کی ضرورت ہے اور کس کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے کہ کس نے کیا کھانا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون کب پیدا ہوگا، کون کب مرے گا۔ اور صرف ایک ویل ہی کو اگر آپ دیکھ لیں، صرف ایک ویل کی اگزامپل لے لیں، آپ کو پتہ ہے کہ دا بگیسٹ میمل آن دا ارتھ از ویل، سب سے بڑا میمل جو ہے ارتھ پر وہ ویل ہے۔ تو ایک ویل کو ہی دیکھیں تو وہ 40 ٹن اس کو ڈیلی بیسس پہ گوشت چاہیے، یعنی 40 ٹن ہم کسی کے لیے گوشت کا انتظام کر سکتے ہیں ایک دن میں؟ نہیں کر سکتے، کتنا زیادہ چاہیے، اور ڈیلی چاہیے، ڈیلی جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اس کو ڈیلی اتنا گوشت چاہیے، اور یہ صرف ایک ویل کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ ویلز ہیں سمندر میں، اور صرف ویلز ہی نہیں ہیں، کتنے زیادہ جانور ہیں، اور ہم تو صرف اس وقت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب سے دنیا بنی ہے کتنے جانور آ چکے، کتنے مر چکے، سب کی تعداد، سب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے قیامت تک کون کون سی مخلوق آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس سے چھپا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے چھپی ہوئی ہو اور اسے کچھ پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون سا پتا کس درخت سے کب گرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پتا زمین پہ سیدھا گرے گا یا الٹا۔ کتنی امیزنگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے، اور آسمانوں میں کتنے سارے پرندے ہیں، کبھی دیکھا ہم نے؟ اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں تو ذرا سا اندھیرا ہوتا ہے تو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اندھیرے میں، روشنی میں، دن میں، رات میں،
اور دنیا بننے سے پہلے اور دنیا جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد اور دنیا چلنے کے ان بٹوین ہر وقت ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور کسی نے بھی آپ دیکھیں کسی جانور نے یا جانوروں میں سے تو کچھ ایسے ہیں، لیکن پرندوں میں سے دیکھیں کسی نے بھی اپنا رزق جو ہے وہ اسٹور نہیں کیا ہوا۔ سب پرندے صبح کو نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے کیونکہ اس کو علم ہے ہر چیز کا، اور ظاہر کا بھی اس کو علم ہے اور جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے۔ تو ہم سب کو بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اسباب ڈھونڈنے چاہیے، یعنی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔